بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماشاء اللہ مبارک ہو جی، ماہ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 3 بار آپ نے یہ تسبیحات پڑھ لینی ہے۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے آپ پر اپنا اللہ خاص کرم فرمائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ، یہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلہ، یہ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے اس کی 3 تسبیحات پڑھ لیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبتاً پیش کریں۔ اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں آپ کو بھی ملیں گی، آپ کی روح کو بھی ملیں گی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی، آپ کی دنیا بھی، آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار اور مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے خصوصاً ایک کام کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، آپ کے حدیث پاک ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گنا معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور یہ بھی نیت کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنتیں ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، جس طرح حضور کا امتی اس سنتوں کو اپناتا رہتا ہے اور سنت کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے اور چھوٹے چھوٹے نیکیاں، چھوٹے چھوٹے اعمال کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو نیکوکاروں میں شمار کر دیتی ہے۔ جس طرح فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا تو اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرما دے گا۔ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت قرآن مجید کرنا۔ اور تمام دوست احباب ایک بات سن لیں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ فاقہ سے بچا رہے، یعنی اس پر کبھی فاقہ نہ آئے، تو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ اگر بغیر ناغے کے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کی جائے، خاتون کرے یا مرد کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور وہ کبھی محتاج کسی کا نہیں ہوگا۔ جو میری بہن یہ چاہتی ہیں یقیناً جانا ہے قبر میں، تو قبر روشن رہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کی عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی اور زندگی میں سکون اور اطمینان داخل ہوگا۔ ربیع الاول کا مہینہ ایسا ہے، ہر طرف بہار آ جاتی ہے، بڑا خوشیوں والا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے اور خوشیوں کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں کوشش کیا کریں جہاں پہ کوئی کسی سے نرمی گرمی ہو جائے تو معافی طلب کر لیا کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پہ عمل کرتے ہوئے معاف فرمانا سیکھیں، السلام علیکم، سلام کو عام کرنا سیکھیں۔ حضور نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تم کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو وہ احباب بھی توجہ کے ساتھ یہ بات سن لیں کہ جن پر قرض ہے، جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ سورہ قریش کو پڑھیں گے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس کی کثرت کریں گے عصر کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ قرض اتر جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پیدا ہو جائے تو خصوصاً سورہ مزمل کا ذکر کریں، سورہ مزمل کو پڑھیں روزانہ بلا ناغہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو دل میں محبت ذوق اور محبوب الہی کا ذوق پیدا ہوگا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کبھی وہ کسی کے دبدبے میں نہ آئے اور برقرار اپنی زندگی گزارے، تو پارہ نمبر 11 سورہ یونس سے پہلے 2 آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکات ملیں گی اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور تسبیحات آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ سب سے
بہترین تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا محمد، اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو آپ نے 100 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہو سکے تو بہترین اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اگر رزق میں وسعت چاہتے ہیں تو یا باسطو کی تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں وسعت رہے گی، یا منعم کو بھی ساتھ ملا کر پڑھ لیجیے گا۔ اور آگے چلتے ہیں تیسری تسبیح کی جانب، یا فتاح یا رزاق کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 مرتبہ، یا فتاح یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 2 مرتبہ، یا فتاح یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 3 مرتبہ۔ اس طرح مکمل طور پر 100 دانوں کی تسبیح پڑھ لینی ہے، اور حسب توفیق جو اللہ عز و جل کی ذات نے آپ کو عطا کیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر وہ جو چاہتی ہیں شخص جو تاجر حضرات ہیں، بالکل لین دین میں ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، تو پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اس آیت کو پڑھیں بھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز تم بلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیز میری راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو جو بھی پیاری چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے۔ نماز روزے کی پابندی کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں، ہر سنت بڑی ہے، ہر سنت چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سرما لگا کر سوتے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ بستر جار کے سوتے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طریقے سے رات کو بستر کو جھاڑ کے سونا سنت مبارکہ ہے۔ کھانا سنت کے مطابق کھانا سنت مبارکہ ہے۔ اسی طریقے سے باوضو ہو کر ہر کام کا آغاز کرنا، یہ بھی برکت کے لیے ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کبھی اس کے گھر میں تنگ دستی غصے بھی نہ، تو ان کی خاتون کو چاہیے کہ باوضو ہو کر درود پاک پڑھا کریں کثرت کے ساتھ۔ آٹا گوندیں، ہانڈی پکائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی چیز کاٹیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں بسم اللہ کی صدا شروع ہو جائے گی تو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو دوستو احباب سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی کثرت کیجیے گا، سورہ فاتحہ کی اس مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت ملے گی۔ اب چینل فرسٹ ٹائم آئے ہیں، لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بآسانی اب تک پہنچ جائے۔ اور دوستوں سے گزارش ایک اور بھی کرنی ہے کہ روزانہ 30 پارے ہیں تو روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے ربیع الاول کی 1 سے لے کر 30 تک، تو 30 پارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عاجزانہ محبتاً عقیدتاً پیش کریں گے، تو اس سے بھی آپ کو بہت سی برکت حاصل ہوگی۔ تو جب جیسے جیسے ذکر کرتے رہیں گے تو ویسے ویسے اس کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین وبالوالدین احسانہ، اپنے والدین کی قدر کریں، ان کو خوش رکھیں، ان سے دعائیں کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی برکتیں آپ کی منتظر ہیں۔ کرنا آپ کا کام ہے، کوشش کامیابی دینے والی اللہ کے ساتھ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔